ریاست کی اپنی زبان کشمیری، اس کے باوجود کشمیر کے خطے میں جو اردو کی محبت ہے، اردو زبان کی جو خدمت ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اردو کا وہ ایک بڑا مرکز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، اور آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ بہت سے کشمیری زبان کے ادیبوں نے بھی اردو میں اپنے خدمات دیے اور اردو ادب کو اور بھی رچ کیا، اس میں اضافہ۔ اختر معراج، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ گاہے گاہے وہ کشمیر سے کشمیری زبان کے شعری مجموعے یا فکشن نگاری کی کتاب، تنقید کی کتاب اور اردو کی کتابیں بھی وہ یہاں کتاب دوستی کے تحت اس لائبریری کو بھیجاتے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اردو کی اس میں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ مجید مسرور صاحب سے بھی میری ملاقات اختر معراج نے کروائی، اور ان کے ذریعہ ہی ان کی کتابیں یہاں تک پہنچی۔ میں اس کے لیے بھی کہ مجید مسرور بڑے ہی شاندار اور مخلص انسان ہیں، اس کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگوں سے ان کے ذریعہ تعلق اور ایک ملاقات بنتی ہے۔ کشمیری زبان کی کتابوں کے تعلق سے میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان میں کتابوں کا آنا جانا بند ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار کشمیری کتابوں کے سلسلے سے ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور میرے معرفت کئی لوگوں کی کتابیں نومبر، دسمبر اور جنوری میں پاکستان سے شائع ہوں گی، جو کشمیری زبان کی کتاب ہے اور اس طرف شائع ہو جائے تو یہاں سے وہاں کو بھیجنا جو مشکل کشا ہے وہ کام حل ہو جاتا ہے۔ وہاں کے اطراف کے لوگوں کے لیے کتاب وہاں سے ہی پہنچ جاتی ہے، اور پاکستان سے دبئی اور ابوظہبی اور دوحہ اور قطر اور کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ اس طرف بھی جانا آسان رہتا ہے، اور کتابیں وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آج مجید مسرور صاحب کا شعری مجموعہ تاشا کیشن نے پوئٹری کلیکشن مجید مسرور، آپ کا یہ شعری مجموعہ اختر معراج نے ہم لوگوں کو بھیجایا ہے۔ آئیے ان کا ایک اور کشمیری شعری مجموعہ واہ بہ گئو میں نے فوکس مجید مسرور شعری مجموعہ، کشمیری شعری مجموعہ، اور یہ دونوں ہی کشمیری شعری مجموعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی مجھے انہیں بہت شکریہ اور ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آئیے مجید مسرور کے پرواز شعور پہ ہم بات کریں۔ سماجی، اخلاقی اور دینی مضامین کا مجموعہ، مصنف مجید مسرور اور ان کی یہ کتاب، کئی مضامین اس میں شامل ہیں، اور یہ ایک بہتر مجموعہ ہے۔ اسے ضرور آپ کو بھی اپنے لیے منگانا چاہیے، اور اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوستی اور ذمہ داری۔ سلامت رہے دوستانہ ہمارا، کشمیر لفظ دوست زبان پر آ کر روح سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص مفلس بھی مانا جاتا ہے جس کا اچھا دوست نہ ہو۔ دوست ہمدردی، پیار و محبت، غم خواری اور اعتمادی کا راز ہے۔ دوست اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا انعام ہے۔
دوست بنا ہے اور بنتے رہے وہ آدمی بھلا کیا جو نہ دوسروں سے محبت کرے اور نہ ہی دوسرے اس سے محبت کرے۔ دوستوں سے ایسے رہنا کہ ہر ایک دوست یہ سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ میرا ہی دوست ہے۔ دوستوں کے ساتھ مخلصانہ تعلقات قائم کرے اور مل جل کر میل محبت کی زندگی گزارے۔ دوست کے وقار کا ہر حال میں خیال رکھنا، کبھی بھی اس کے وقار کو صدمہ نہ پہنچانا، کبھی بھی ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ دوست امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، پھر بھی دوست ہی ہے۔ دوست کی بات بڑی غور سے سننا، کبھی ایسا نہ ہو کہ دوست سمجھے شاید کہ یہ میری بات پر دھیان نہیں دیتا۔ صبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھ لینا چاہیے۔ اپنے آپ میں ایسا اخلاق پیدا کرنا تاکہ آپ کے دوست ہر وقت آپ کو چاہتے رہیں گے۔ اچھے اخلاق جس میں ہو، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے قدر و عظمت کے جذبات ہوتے ہیں۔ دوستی اچھے لوگوں سے کیجیے۔ ہاں، خدا نہ کرے ایسا کوئی دوست ملے جو اچھا نہ ہو، مگر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اخلاق، جذبہ اشعار اور کردار سے اس کو اچھا بنائیں گے۔ یہی دوستی کا حق بنتا ہے۔ ایک مشہور مثال ہے، اگر کسی کے اخلاقی حالت معلوم کرنے چاہیے ہو تو اس کے دوستوں کے اخلاقی حالت معلوم کرو۔ کہا جاتا ہے واکنگ وتھ اے فرینڈ ان دا ڈارک از بیٹر دین واکنگ alone ان لائٹ۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دوستی کیا ہے۔ جب بھی دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو گے خوش و خرم، نرم گفتاری، ملنساری کے ساتھ پیش آنا اور باتوں باتوں میں دوستوں کا احترام رکھنا اپنا فرض سمجھ لینا۔ دوستوں کے ساتھ احترام سے کلام کرنا۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لیا جائے۔ کہا گیا اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی ڈھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، بمشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں بدبو پہنچائے گی۔ One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood۔ نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے قابل عزت ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ضرور سکون دل مل سکتی۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان لوگوں سے محبت کروں گا جو میرے خاطر آپس میں دوستی کرتے ہیں۔ دوستی میں اصل انسانیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ دوستی کو ہمیشہ بنائے اور قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ زندگی بھر اپنے دوستوں کا احترام کیا کرو۔ دوستوں کو کبھی پریشان نہ کرنا، ہر وقت دوستوں پر اعتماد کیجیے۔ دوستوں سے بیٹھ کر مسرت محسوس کیجیے۔ The greatest healing therapy is friend and love. It is one of the blessings of all friends that you can afford to be stupid with them. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship۔ دوستوں کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ خوش طبع اور حساس رہیے۔ خوش مزاج اور مردہ دل نہ بنیں اور توازن اور اعتدال کا بھی لحاظ رکھیے اور دوستوں کو اپنا غم اور دوستوں کی خوشی اپنی خوشی سمجھنا۔ دوستوں کے گھروں میں ادب سے آنا جانا، ان کے والدین اور تمام عیال خانہ کی عزت کرنا اپنے آپ پر ایک ذمہ داری سمجھ لینا۔ ہر مشکل میں دوستوں کی دوستی کا جذبہ ایک پاک اور شفاف جذبہ ہے۔ اس سے انسانوں کے درمیان سمجھنے اور ایک دوسرے کے لیے جینے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ شاعروں نے اس اہم انسانی جذبہ اور رشتہ کو بہت پھیلاؤ کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ دوستوں کو ہمیشہ اپنے گھر میں محبت سے بلانا چاہیے۔ اپنے ہم گیر اخلاق کے ذریعہ اپنے دوستوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھنے کی کوشش کرنا، اپنے دوستوں کو اپنے نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ میں علم ہو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچانا، اگر ان میں ہو تو ضرور سیکھنا۔ دعا کرتے رہنا۔ سلامت رہے دوستانہ ہمارا، سلامت رہے دوستانہ ہمارا۔ Friendship is a union of two hearts with one song۔ Friendship is a union of two hearts with one song۔ مزید مسرور صاحب کا یہ مضمون پرواز شعور سے میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ موجود مشہور ایک اچھے ادیب ہیں